جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم کلندر لوگ ہیں، ہم کلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا۔ ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات۔ کوئی نقطہ آفرینی کرتے، کوئی نقطہ سناتے، یہ آپ نے کیا سنا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم کلندر ہو۔ تم کلندر نہیں، تم پاگل ہو۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ کلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے، وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے۔ تو کلندر ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، کلندر کا نام حسن بصری ہے، کلندر کا نام جنید بغدادی ہے، کلندر کا نام داؤد طائی ہے، کلندر کا نام سروی سختی ہے، کلندر کا نام معروف کرخی ہے، کلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، کلندر کا نام مہر علی ہے، کلندر کا نام جماعت علی ہے، کلندر کا نام احمد رضا بریلوی ہے۔ یہ کلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین۔ ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ لیکن یہ اولیاء اللہ کون ہوتے؟ دو باتیں قرآن مجید نے بیان فرمائی، فرمایا دو شالے ہیں، دو باتیں پائی جائیں تو بندہ اللہ کا ولی۔ ایک الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کی۔ سب سے پہلے سمجھ لے کہ کامل مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، عقائد اہل سنت کا پابند ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ تفضیلی ہو، کچھ بھی نہ ہو، سچا سچا کھرا۔ جب تک اس کا عقیدہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا یقین کامل ہو، اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہو۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کا اپنے رب پر توکل مضبوط ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے اندر ایسا انداز نہیں ہوتا کہ وہ صبح کوئی بات کر رہے ہیں، دوپہر کو کوئی اور کر رہے ہیں، شام کو ارادہ بدل گیا ہے، ڈرے ڈرے سے، سہمے سے، پتہ نہیں کوئی دنیا دار آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب بندے کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر بندہ طاقتور ہوتا ہے۔ ہم دنیا داروں پر بھروسہ کرتے ہیں، مالداروں پر بھروسہ کرتے ہیں، امیر لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، سیاستدانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے بھروسے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم اپنے رب پر بھروسہ کرو، ہر وقت جتنی مرضی بھی مشکل آ جائے۔ تم یہ یاد رکھو کہ اگر رب تمہارے ساتھ ہے تو کوئی مشکل بھی مشکل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ذرا سی بات پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، آج کل تو نوجوانوں میں انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن بڑھ رہا ہے، بات بات پہ ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ کب ٹھیک ہوگا؟ جب ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر مضبوط ہو جائے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور آپ نے یہ حدیث یاد رکھنی ہے، نبی کریم نے فرمایا عبداللہ، سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتے جب تک رب کی رضا نہ ہو، اور سارے دنیا دار، سیاستدان، مالدار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ تو ڈرنا کس بات کا؟ خوف کس بات؟ گھبرانا کیوں ہے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا۔ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ کے قریب کرے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اعتماد رب کریم پہ ہو، اپنے بھروسے مضبوط کرے۔ یہ جو ہم جاتے ہیں نا تویز دھاگے والوں کے پاس، تو وہ ہمیں عجیب و غریب کہانیاں سناتے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے ایک دوست آ کے کہنے لگے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، تھوڑے ادھر ہو جائیں جی آپ، حضرت یہاں تشریف لائیں، یہاں بیچ میں جگہ دیں۔ وہ پیچھے دوستوں کو ذرا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ سلامتی عطا، بڑی آپ کی مہربانی، شفقت۔ میرے بھائی، وہ تویز دھاگے والے کے پاس مجھے ایک دوست آگے کہنے لگے، مجھے ایک بابا جی نے کہا تجھے رزق کی بندش ہو گئی ہے۔
آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے میرے گھر میں رزق بھیجا تھا اور رستے میں کسی نے باندھ دیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ آپ کو ضعف اعتقادی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، آپ کے ذہن کو کمزور کیا جا رہا ہے، آپ تعویذوں کے باباؤں کے چکر میں الجھ کر اپنے ذہن کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو توحید سکھائے، رسول اللہ کی غلامی سکھائے، جو کہے جب بھی توجہ رکھو رب رسول کی طرف رکھو۔ آپ ان چکروں سے باہر آئے، آپ اپنا بھروسہ اللہ رسول پر کریں۔ دیکھو، ایک سفر سے سرکار واپس آ رہے تھے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک ایک درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی، خود محبوب آرام کرنے لگے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ادباً تھوڑا دور ہٹ کے آرام فرما ہوئے، صحابہ بھی سائیڈوں پہ آرام کر رہے ہیں، نبی پاک بھی آرام فرما۔ اچانک ایک کافر آ گیا، اس نے تلوار اتار لی نبی پاک کی، اور اس نے وہ تلوار حضور پر تان دی۔ سرکار بظاہر آرام فرمائے، لیکن میرے کریم فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب، وہ کیا کہا تھا فاضل بریلوی نے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو سرکار آرام فرما ہے بظاہر، اس نے تلوار حضور پہ تان دی تو نبی پاک نے مقدس آنکھوں کو کھولا۔ پتہ کیا کہتا ہے حضور سے؟ کہتا ہے آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ یہ مقام ہے جب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا بھروسہ کہاں ہے۔ یہ ہمیں ہمارے نبی نے اپنی اس حدیث میں، سیرت کے اس پیغام میں درس دیا۔ چاروں جانب قریب کوئی صحابی نہیں، حضور کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں، وہ تلوار تانے کھڑا ہے، پوچھتا کون بچائے گا؟ او میرے بھائی، یہاں تو رات کو چھت پہ ایسے ہی کسی چیز کے کھٹکنے کی آواز آئے نا، چاہے بلی ہو، تو لوگوں کے تکیے کے نیچے سے موبائل نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، ہانپتے کانپتے۔ اتنا خوف، اتنا ڈر، یہ مومن کی شان نہیں۔ ذرا کسی نے کوئی بات کر دی تو پریشان ہو گئے۔ اس نے تلوار تانی ہے نبی پاک پر، کہتے ہیں بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب نہ بھی فوراً اٹھے، نہ کسی بے چینی کا اظہار کیا، بس زیر لب تھوڑا سا مسکرائے، اور حضور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تو نے، کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا سب سے زیادہ طاقت اس بات میں ہے، مجھے میرا اللہ کے نام میں بڑی طاقت۔ ہم بھی کہتے ہیں جا میں نے اللہ کے سپرد کیا، پر جب ہمارا اپنا زور ختم ہو جاتا پھر کہتے ہیں آپ کے پاس ساری طاقت پھر بھی کہے مجھے میرا اللہ بچائے، پھر تو بات سمجھ میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا، بس یہ لفظ بولنے تھے، وہ کافر کانپنے لگا، کانپتے ہانپتے اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی، نبی پاک نے اٹھا لی، اور حضور فرمانے لگے لو بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے، اب یہ بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑا معاف کر دینے والے ہیں۔ او قربان جاؤ، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ میں نے سنا ہے آپ بڑا معاف کر دیا کرتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو نے سنا ہے نا تو جا پھر میں نے معاف کیا۔ اپنا بھروسہ رب کریم پر مضبوط کریں گے، آپ اللہ تعالی کی بارگاہ کی طرف۔ داتا گانج بخش علی اجویری نے لکھا ہے ایک دفعہ نا مصر میں قحط پڑ گیا تھا، ہر آدمی پریشان تھا، حالات بڑے خراب تھے۔ پیارے بھائیو ادھر دیکھو، آپ لوگ بیٹھ جائیں جلدی سے، یہ چند لوگ جو کھڑے جلدی سے بیٹھے، جی آپ ہیں بڑے اچھے، ویسے بات جلدی مانتے ہیں، بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ۔
چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. دوستو توجہ کیجئے گا بات پر، میری طرف دیکھیے گا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ قحط پڑ گیا تھا مصر میں، تو حالت یہ تھی کہ ہر آدمی پریشان تھا، حالات بڑے خراب تھے. ایک آدمی بازار میں سودا لینے آیا. یہ دیکھیں اولیاء اللہ اصل میں کام ہماری تربیت کیا کرتے. ایک آدمی بازار میں سودا لینے آیا تھیلا لے کے، اور وہ آیا تو ہنستا مسکراتا کھیلتا، سودا بھی خرید رہا ہے تو مسکرا رہا ہے ہنس رہا ہے. اب سارے لوگ پریشان ہو تو ایک بندہ اس طرح ہنسے کھیلے تو کئی دفعہ غصہ بھی آتا ہے. اب سب دکاندار بھی پریشان تھے، حالات خراب تھے، وہ ہنستا کھیلتا آ رہا تھا. تو جو سودا لے لیا جانے لگا تو ایک صاحب نے اس سے کہا یار ہم سارے پریشان ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، بارشیں ہوتی نہیں، جانور تک پریشان، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہے؟ تو اتنا کیوں خوش ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا جو مالک ہے نا، جس کا میں ملازم ہوں، اس نے گندم ٹائم پہ سٹاک کر لی تھی، اس کے گودام بھرے ہوئے ہیں، لہذا مجھے پریشانی کوئی نہیں، میں خوش ہوں. تم ہوگے پریشان، میں جو میرا مالک ہے اس نے بھر کے رکھے اپنے گودام، لہذا میں خوش ہوں. داتا علی اجمیری تربیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے بھرے ہوئے گوداموں پر توکل تھا اور وہ خوش تھا، فرمایا کاش اتنا ہمیں بھی اپنے رب کے خزانوں پر توکل ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہونے لگا، رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کاش یہ توکل ہمیں نصیب ہو جائے، یہ بھروسہ ہمیں مل جائے کہ ہمارے مالک کے، ہمارے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کرم نوازی کر دے گا. لوگ مایوس باتیں کرتے ہیں، کمزور باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. اور میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہونے لگا، بس آپ اپنا بھروسہ اپنے رب پہ مضبوط رکھیں. جب بھروسہ اللہ پر مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ پر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، رب فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا میں ہر مشکل سے نکلنے کا اسے رستہ عطا کر دوں. ہر مشکل سے نکلنے کے لیے رستہ مل جائے گا. شرط کیا ہے؟ ایک صحابی تھے تو وہ بیچارے بڑے پریشان تھے. ایک تو ان کا بیٹا بھی کافروں نے اغوا کر لیا اور دوسرا غربت بھی بڑی تھی. وہ نبی پاک کے پاس آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ایک بیٹا اغوا ہو گیا ہے اور اوپر سے کفار نے عجیب میرے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ میرے بچے کو بھی اغوا کر لیا ہے، قحط بھی ہے، بھوک بھی ہے، آزمائش بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں میرے لیے پریشانی کا باعث بن گئی. تو نبی پاک نے فرمایا اسے گھر جا، اللہ پہ بھروسہ کر اور لا حول شریف کی تسبیح کر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو زیادہ پڑھ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ پہ بھروسہ کر، اللہ پہ. وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، جا کے میں اور میری بیوی تسبیح پڑھنے لگے، رب پہ بھروسہ مضبوط کیا. ابھی تھوڑی دیری گزری تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا. غربت بڑی تھی گھر میں، تو بیٹا اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا. تو ہم نے اس سے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ پتہ نہیں کافروں کو کیا ہوا ہے، وہ مجھے انہوں نے باندھ رکھا تھا پر سارے سو گئے، میں نے ذرا حرکت کی رسیاں کھل گئی، جہاں مجھے باندھا ہوا تھا وہاں باڑے میں بکریاں تھی، یہ 400 بکریاں بھی میں لے آیا ہوں. انہوں نے جا کے نبی کریم سے پوچھا تو محبوب پاک نے فرمایا اللہ نے تمہاری غربت کا علاج کر دیا ہے.